اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں امید کرتا ہوں کہ ڈیمو کلاس تقریباً سب نے دیکھی ہوگی۔ ڈیمو کلاس کے حوالے سے اگر آپ اپنا رپلائی دے دیں جی ہاں یس کچھ لکھ کے مجھے بتا دیں کہ ڈیمو کلاس آپ نے دیکھ لی ہے میجورٹی نے۔ اچھا، جو رپلائی دینا ہے اسی پر دیں، اسکرین پر نہ، وہ ادھر ادھر نظر دوڑانا مشکل ہوتی ہے۔ تو واٹس ایپ پہ آپ رپلائی دیں گے تو شاید میں نہ دیکھ سکوں، ابھی بعد میں دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ڈیمو کلاس کے حوالے سے یا تو سب کو آواز نہیں آ رہی اس وجہ سے رپلائی کم کم مل رہا ہے؟ نہیں لے تو نہیں سکے، چلیں صحیح ہے، کچھ رپلائی آ گئے، دیکھ لیا ڈیمو کلاس میں۔ اس کا لنک شیئر کر دیا گیا تھا گروپس کے اندر، تو وہ اگر کسی نے نہیں دیکھی تھی تو وہ دیکھ لیں۔ اس میں آپ کو پورا ایک اسٹرکچر سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے کورس کا ڈیزائن کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ ایک الجھاؤ ہوتا ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں اپنے کچھ مقاصد ہوں گے، آپ کے ذہن میں اپنے کچھ گولز ہوں گے کہ ہم اس کورس کے ذریعے یہ چیز حاصل کریں گے، ہم اس کورس کے ذریعے یہ چیز حاصل کریں گے۔ لیکن میں نے ڈیزائن کیا ہے کیونکہ کورس کو، تو میں نے اپنے مقاصد وہاں پہ ہائی لائٹ کیے ہیں، اپنے گولز ہائی لائٹ کیے ہیں کہ میں کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہوں، میرے ذہن میں کیا چیز ہے۔ تو لازمی دیکھیے گا اگر آپ نے ابھی تک ڈیمو نہیں دیکھی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس لنک نہیں ہے تو لنک دوبارہ شیئر کر دیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے لنک لے لیں۔ لنک ڈیمو کا لنک تو بالکل عام کر دیا گیا تھا، وہ میرے اسٹیٹس پہ بھی لگا رہا ہے۔ بہرحال آپ میرے چینل پہ بھی جا کے دیکھیں گے، ڈیمو کے نام سے آپ کو وہ کلاس مل جائے گی۔ جی میں انشاءاللہ، آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا نا، تاکہ اس وقت یاد آ جائے جس وقت میں واٹس ایپ پہ کام کر رہا ہوں گا۔ ابھی میرے لیے واٹس ایپ کرنا مشکل ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا۔ اس وقت آپ مجھے ایک ہلکا سا واٹس ایپ کر دیے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ اسی وقت کر دوں گا۔ چلیں بہرحال کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے جب بھی ہم جس علم کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں۔ اب صرف میں لمیٹڈ بات کروں گا، بات تو بہت وسیع ہو سکتی ہے، اس کو ہم مختلف علوم کی طرف پھیلا سکتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہمارا جو پیرایا ہے وہ اتنا ہی محدود رہے، کیونکہ ٹائم بھی قلیل ہے اور ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بڑی چیز حاصل ہو سکے۔ اچھا، کامیابی کا دار و مدار آپ پر ہے، یہ میں ابھی سے بتا رہا ہوں، یہ میں نے ڈیمو میں بھی بتایا تھا، اگر آپ نے صحیح سے سنا ہو تو کامیابی کا دار و مدار آپ پر ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ جہاں جہاں پرابلمز آتی ہیں، جہاں جہاں مسائل آتے ہیں، وہ آپ کو سمجھاؤ۔ لیکن آپ جتنی محنت کریں گے، آپ جتنا سوالات کریں گے، جتنا پوچھیں گے، اتنا اس کورس کا زیادہ، کسی بھی کورس کا جس میں استاد آپ کو ریلیف دیتا ہے، ریلیکس دیتا ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پابندی تو نہیں لگی ہوئی۔ واٹس ایپ اکاؤنٹ جو ہمارا پیڈ اکاؤنٹ ہے، آپ لوگ پیڈ اکاؤنٹ کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں، تو جو ہمارا پیڈ اکاؤنٹ ہے اس میں واٹس ایپ کرنے پر کوئی پابندی تو نہیں لگی ہوئی نا، کر سکتے ہیں۔ لیکن مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ گروپ کے اندر میسج نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ پرسنل پہ میسج کریں، پھر سارے گروپ والے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پرسنل پہ آپ نے میسج کرنا ہے، کال نہیں کرنی۔ کال کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو شکایت ہو کہ ہماری کال اٹینڈ نہیں ہو رہی۔ کال اٹینڈ شاذ و نادر ہی ہوتی ہے میرے نمبر پہ۔ ہاں، میسج کا جواب جب موقع ملے گا، جیسے آسانی ہوگی، وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ میں آپ کو بات کو واپس اپنی جگہ لے کر آتا ہوں، بات تھوڑی آگے نکل گئی۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جتنے سوالات آپ کرتے ہیں نا، اتنا سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اتنا سکھانے والے کے لیے آسانی ہوتی ہے، سکھانے والے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ صحیح ہے؟
جو سکھانے والا آپ پر پابندی نہیں لگا رہا کہ آپ پوچھ نہیں سکتے، آپ پوچھیں اس سے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ سکھانے والا ایک ہائی کیلیبر پہ ہوتا ہے، اس کو کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لگتا ہے کہ یہ تو بہت ایزی ہیں، بہت آسان ہے. اس کے ذہن میں بھی نہیں رہتی کہ یار یہ بات بھی بتانے جیسی ہے، اس کے ذہن میں نہیں رہتا کہ یہ بات بھی بتانے والی ہے. وہ وہاں پہ اسپیڈ سے نکل جاتا ہے آگے. لیکن چونکہ سیکھنے آپ آئے ہیں، آپ وہاں پہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. آپ جب سوال کرتے ہیں نا ٹیچر سے کہ استاد صاحب یہ چیز کیسے تھی، اس چیز میں کیا تھا، یہ نہیں سمجھ آیا، تو سکھانے والے کا فوراً توجہ جاتی ہے کہ اچھا یہ بھی بتانا تھا، یہ بتانا رہ گیا. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی طرف سے جب سوالات آتے ہیں تو ان سوالات کا فائدہ یہ ہوتا ہے. اچھا کچھ باتیں تو ایسی ہوں گی جو آپ کی طرف سے سوال آئے گا اور آپ کو پرسنل پہ جواب دے دیا جائے گا، کیونکہ جو سکھانے والا ہے اس کے نزدیک وہ جنرل پرابلم نہیں ہوگی، وہ آپ کی پرسنل پرابلم ہوگی. اس کو یہ لگے گا کہ یار یہ زیادہ پک نہیں کر پا رہا بچہ، تو چلو یہ یہاں پھنس گیا ہوگا، جنرلی یہاں پہ کوئی پھنستا نہیں ہے. وہ آپ کو پرسنل بہرحال جواب دے دے گا، اس کا بھی آپ کو بینیفٹ ہوگا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سوال سے جو سکھانے والا ہے اس کی توجہ اس چیز کی طرف جاتی ہے کہ اچھا ہاں یہ بھی بات ہونی چاہیے تھی، یہ چیز بھی سکھائی جانی چاہیے تھی. اب جیسے میں نے ڈیمو کلاس لی تھی نا، ڈیمو کلاس سے پہلے کچھ باتیں میں مطلب ہلکی ہلکی شیئر کرتا رہا تھا، اور مجھے کچھ سوالات آنا شروع ہو گئے تھے. بہت کم آئے تھے، بہت کم آئے تھے، یعنی 250 کے قریب ڈیمو کلاس کے شرکا تھے. تو اس میں کہوں گا کہ کوئی 5 7 8 سوال آئے ہوں گے، جو بہت کم ہے. یعنی اگر آپ کے گروپ میں سے بھی میرے پاس 5 سوال آئے نا تو بہت کم ہوں گے. وہ تو 250 کا گروپ تھا، اس میں تو 5 7 8 سوال آنا بہت کم تھا. لیکن یہ کہ وہ جب سوال آئے تو ان سے پھر ایک اندازہ بنا کہ اچھا اس پر بھی بات کرنی چاہیے، ڈیمو میں اس چیز پر بھی بات ہونی چاہیے. تو اس سے کچھ چیزیں ہمیں بھی سمجھ آتی ہیں کہ اچھا یہ بھی مطلب لوگ یہاں بھی الجھ رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہاں بھی کنفیوژن ہے، لوگ یہاں بھی مطلب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے، یہ بھی کلیئر ہونی چاہیے. میرا خیال ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا. کہ آپ کا سوال کرنا، سوال یہاں نہیں کرنا ہے ڈائریکٹ، آپ نے کوئی ایسا سوال ہوگا جو مطلب آپ یہاں پہ کر لیں ڈائریکٹ کہ استاد جی یہ کیا ہے، ورنہ آپ نے جو ہے وہ پرسنل پہ شیئر کر دینا ہے. اور جب انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا تو نیکسٹ لیکچر کا وہ ہو سکتا ہے آپ کا سوال جو ہے وہ حصہ بن جائے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو جائے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس جو ہمارا کورس ہے اس کی کامیابی اور ناکامی میں مین کردار آپ حضرات کی دلچسپی کا ہے. آپ کتنی دلچسپی لیتے ہیں، کیونکہ کامیاب آپ نے ہونا ہے. میں نے تو چلے میں بھی ضمناً کامیاب ہو جاؤں گا، ویسے اجرائے صرف و نحو میں تو میں کامیاب ہی ہوں، اس میں کامیاب آپ نے ہونا ہے. اس کو بالکل یوں سمجھ لیں گے میں بائک پہ آپ کو پیچھے بٹھا لوں اور بائک چلاتا جاؤں، میں آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاؤں، بہت اچھی بائک چلاؤں، لیکن آپ کو چلانا آ گئی نہیں آئی، پہنچ گئے آپ دوسری جگہ، آپ کا سفر پورا ہو گیا، بہت اچھے طریقے سے سفر پورا ہو گیا، لیکن آپ کو نہیں آئی. آپ کو کب آنی تھی چلانی؟ جب آپ کو پریکٹیکل میں لایا جاتا نا، میں آپ کو سیٹ دیتا، ڈرائیونگ سیٹ دیتا، آپ کو بٹھاتا، آپ کو اسٹیئرنگ دیتا، تو پھر گرتے پڑتے اٹھتے چوٹ لگتے کسی نہ کسی طرح آہستہ آہستہ آپ کو کچھ نہ کچھ چلانی آ جانی تھی. تو میں آپ کو طریقے بتاتا رہوں گا، ٹپس بتاتا رہوں گا، کوشش کرتا رہوں گا کہ یہ چیز دیکھ لیں، یہ چیز دیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اس کو سمجھ لیں. لیکن بیسک آپ لوگ ہوں گے کہ آپ اس کو کر رہے ہیں نہیں کر رہے، آپ اس کا امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آپ اس کو کوشش کر رہے ہیں نہیں کر رہے. آپ کی کوشش پتہ چل جائے گی.
جب آپ کی طرف سے سوالات آئیں گے نا، جب آپ کی طرف سے جو آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا وہ ہوم ورک حل ہو کے آئے گا، اس کا سولوشن آئے گا، تو پتہ چل جائے گا کہ جی آپ واقعی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اچھا، بات ہو رہی ہے ہماری لینگویج کی، اور چونکہ ہم لوگ بیسیکلی جو ہے وہ درس نظامی سے ریلیٹڈ ہے، زیادہ تر تعداد ہماری درس نظامی یا جو ہے وہ درسیات سے ریلیٹڈ ہے، تو درسیات کے اندر جو عربی لینگویج ہے اس میں مین مقصد کیا ہوتا ہے، بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ہم عبارتوں کو سمجھ لیں، اس کے مفاہیم ہمیں سمجھ آنا لگ جائیں، اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ آنے لگ جائے، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے یہ ہمیں سمجھ آنے لگ جائے، یہ بنیادی مقصود ہوتا ہے۔ ورنہ لینگویج میں جنرلی ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے بولنا آ جائے، مجھے مضمون لکھنا آ جائے نا، انگلش لینگویج ہو یا اردو لینگویج ہو یا عربی لینگویج ہو، کوئی بھی ہو، تو اس میں جو ہے وہ مقاصد بہت سارے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جو لکھے ہوئے مضامین ہیں وہ بھی پڑھنے آ جائیں، ان کی بھی سمجھ آ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں خود بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں انگلش بولنا شروع کر دوں تو مجھے انگلش بولنا آ جائے، عربی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عربی بولنا آ جائے، اور پھر لکھنا بھی آ جائے، میں لکھ بھی سکوں۔ تو بہت سارے اسٹیپس ہو سکتے ہیں کسی بھی لینگویج کے، لیکن اس وقت جو ہمارا مقصود ہے، جو ہمارا پرپس ہے، وہ ہے عربی کو سمجھنا، عربی کو بولنا اور عربی مضامین لکھنا۔ یہ فی الحال اسٹیپس نہیں ہیں، اسٹیپ ہے عربی کو سمجھنا۔ سمجھنے میں بھی اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ سمجھنے کے بھی بہت سارے مراتب ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کسی چیز کے پریکٹیکل میں جاتے رہتے ہیں، پریکٹیکل آپ کا بڑھتا رہتا ہے، ویسے ویسے آپ کو وہ چیز زیادہ سمجھ آنے لگتی ہے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ پریکٹیکل میں ہوں گے، جنہوں نے عربی پہلے سے پڑھی ہوگی، جنہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے، ایسے افراد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی آپ کون کون سے درجات سے ریلیٹڈ ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کو اس بات کا پریکٹیکل یقیناً ہوا ہوگا کہ جب وہ ثانیہ ثالثہ والے درجات میں تھے تو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ ان کو سمجھ آ جاتا تھا، اس کا مفہوم ان کو سمجھ آ جاتا تھا۔ لیکن جب وہ اس سے بڑے درجات میں گئے، انہوں نے بلاغت پڑھی، منطق پڑھی، مختلف مضامین پڑھے، فقہ کو سمجھنا شروع ہوئے، ہدایہ کو سمجھنا شروع ہوئے، تو وہی صورت پڑھتے ہوئے، وہی صورت ریڈ کرتے ہوئے ان کو زیادہ مفاہیم سمجھ آنے لگ جاتے ہیں خود بخود۔ پریکٹس بڑھتی جائے گی تو آپ کا فہم بھی بڑھتا جائے گا، جتنا آپ کا اس کے ساتھ تعلق بڑھتا جائے گا مضمون کے ساتھ کسی، تو اتنی آپ کی سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ صحیح ہے جی؟ بالکل اس کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے ایک ڈرائیور ہوتا ہے، وہ ڈرائیونگ شروع کرتا ہے تو اس کو شروع میں ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، بریک کس وقت مارنا ہے، ڈسٹینس کتنا رکھنا ہے، میرر کتنا استعمال کرنا ہے، وہ ایک ایک چیز اس کے نوٹس میں ہوتی ہے، وہ ایک ایک چیز پر توجہ دے رہا ہوتا ہے جب وہ اسٹارٹ میں ڈرائیونگ شروع کرتا ہے۔ لیکن پھر جب وہ کرتا جاتا ہے، پریکٹس بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے، اس کو 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے ڈرائیونگ مسلسل کرتے ہوئے، لگاتار کرتے ہوئے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کی توجہ جو ہے وہ موبائل فون پر ہوتی ہے، اس نے کان میں ہینڈ فری لگایا ہوا ہوتا ہے، یہاں پہ اس کا ذہن جو ہے وہ کہیں اور منتقل ہوتا ہے، کسی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، یا جو ہے وہ نظر سے کہیں اور دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی اور چیز کو، کسی سائن بورڈ وغیرہ کو چیک کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اب مجھے اپنا گیئر نکالنا ہے، اسپیڈ کم کرنی ہے، آٹومیٹک
اس کے ہاتھ اور پیر جو ہے موو کرنے لگ جاتے ہیں. کیا خیال ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جی سر، السلام علیکم. جی سر، ایسے ہی ہوتا ہے. وعلیکم السلام. صحیح ہے. تو یہ پریکٹس سے ہوتا ہے. جتنی آپ پریکٹس کرتے جائیں گے، جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے، پریکٹس آپ نے کرنی ہے. بس مین میرا مقصد جو ہے وہ سمجھانے کا وہ یہ کہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے. آپ کی پریکٹس آپ کو کامیاب کرے گی. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کے کامیابی کے چانسز آپ بڑھتے جائیں گے اور آپ بہت آگے بڑھتے جائیں گے. اچھا جی، بالکل اسٹارٹ سے ہم نے کہا تھا کہ ہم اسٹارٹ سے چیزیں لیں گے. پہلے ہم لے لیتے ہیں اسم فعل حرف. اسم فعل اور حرف. جب بھی کوئی لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے، میں اتنی دیر سے بولے جا رہا ہوں، آپ بھی ظاہر دن بھر بات چیت کرتے ہوں گے، تو جو بھی ہمارے زبان سے ادا ہوتا ہے وہ لفظ ان تین میں سے کسی ایک کیٹیگری میں جاتا ہے. یا تو وہ اسم ہوگا یا پھر فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چوتھی کیٹیگری نہیں بن سکتی. اسم کسی چیز کا نام ہوتا ہے، جیسے میرا نام ہے، آپ کا نام ہے، آپ کے شہر کا نام ہے، آپ کے ملک کا نام ہے، آپ کے صوبے کا نام ہے، آپ کی مسجد کا نام ہے، آپ کے مدرسے کا نام ہے، ہمارے اس کورس کا نام ہے اجرائے صرف و نحو کورس. تو یہ جو نام کی حیثیت رکھتے ہیں، میں نے کیا کھانا ہے، میں نے بن کھانا ہے، میں نے ڈبل روٹی کھانی ہے، میں نے روٹی کھانی ہے. تو یہ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ روٹی، بن، ڈبل روٹی، پراٹھا، چائے پینی ہے، چائے. یہ کیا ہے؟ یہ نام ہے. ان سے ہمیں ایک چیز سمجھ آ رہی ہے. کلیئر؟ جی سر. کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو فیل ہوتے ہیں. صحیح ہے. فیل، فیل آپ اردو میں بھی سمجھتے ہوں گے. فیل کیا ہوتا ہے؟ فیل کام، کام پہ جس سے کام سمجھ آتا ہے کہ جی یہ کام ہو رہا ہے. دیکھ رہا ہوں، چل رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں. یہ سارے کیا فیل ہیں جن کا تعلق کچھ کرنے کرانے سے ہوتا ہے. پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، پریکٹس کر رہا ہوں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ فیل ہیں. اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو نہ اسم ہوتے ہیں نہ فیل ہوتے ہیں، لیکن جملوں میں ان کا استعمال ہوتا ہے. جملے ان کے بغیر پورے نہیں ہو پاتے، بے ربط سے ہو جاتے ہیں، ادھورے ادھورے لگتے ہیں. جیسے میں نے کہا، میں سیب کھا رہا ہوں. اب میں جو ہے یہ اسم ہے، سیب جو ہے یہ بھی اسم ہے. کھا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ اب آپ کی طرف سے جواب آنا چاہیے نا. جملہ فعل. یہ فیل جملہ ہے. ہے. صحیح ہے، یہ فیل ہے. کھا رہا ہوں، صحیح ہے. اچھا، میں سیب کھا رہا ہوں کس کے ساتھ؟ کھجور کے ساتھ. اب کھجور کیا ہوگا؟ اسم. یہ بھی اس میں تار. یہ کیا ہوگا؟ با حرف جر. یہ حرف ہے. جر کی تو ابھی ہم نے بات نہیں کی نا، حرف ہے. صحیح ہے.
یہ اسم تھا، یہ اسم تھا، اس میں کوئی شخص سمجھ آ رہا تھا، اس میں کوئی چیز سمجھ آ رہی تھی، اس میں ہمیں کام سمجھ آ رہا تھا، یہ فعل ہو گیا، اس میں ہمیں ایک چیز سمجھ آ رہی تھی کھجور، یہ اسم ہو گیا. لیکن ساتھ اس میں نہ ہمیں کوئی شخص سمجھ آ رہا ہے، کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے، اور نہ ہی کوئی فعل ہے یہ. لیکن اگر آپ اس کو ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے، میں اسے ہٹا دیتا ہوں، میں سیب کھا رہا ہوں کھجور، کیسا ہو گیا جملہ؟ عجیب سا ہو گیا جملہ، کنفیوژن ہو گئی جملے میں کہ یار یہ کیا ہے، عجیب سا ہو گیا نا جملہ، مطلب ادھورا ادھورا سا لگ رہا ہے، کچھ لگ رہا ہے بات کہیں مطلب پوری نہیں ہوئی. ہم سوچ میں پڑ جائیں گے یار اس کا اس کے ساتھ کیا ربط ہے. یہاں تک تو بات پوری ہو رہی تھی، میں سیب کھا رہا ہوں کھجور، اس کا آپس میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے؟ ہو رہے کنفیوژن ہو رہی ہے یہاں پہ کچھ؟ صحیح. یہ جو کے تھا، کے ساتھ میں کے، جی یہ جی. بھی تو حرف ہے، لیکن یہ تو مضاف مضاف الیہ کا ہوتا ہے، تو اس کو کیسے کیا کہیں گے؟ کے ساتھ میں کے جو اردو تھا. اردو میں تو صحیح ہے، وہ حرف ہی ہے، کے بھی حرف ہے. عربی میں جو ہے کے لیے کوئی لفظ یہاں پہ وضع نہیں ہوا ہے نا. جب آپ کھجور کے ساتھ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ماں تمر، ماں کا مطلب ہوگا ساتھ، اور تمر مانے ہو جائے گا کھجور. کے کا تلفظ عربی میں نہیں آئے گا، کے لیے کوئی الگ سے لفظ عربی میں نہیں آ رہا ہوگا. یہ میرے خیال میں آگے کی بات ہو جائے گی، وہ مطلب کنفیوز کر دے گی کچھ لوگوں کو. صحیح ہے، صحیح. میری بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ مطلب لکھ کے مجھے تھوڑا سا تصدیق کر دیا کریں ہاں یا نہ. بات سمجھ آئی کہ دیکھیں یہاں تک میں نے جملہ لکھا تھا، آپ کو لگ رہا تھا ہاں جی بات پوری ہو گئی، صحیح ہے، میں نے یہ نہیں لکھا تھا، آپ کو لگ رہا تھا ہاں پوری ہو گئی. آگے میں نے کھجور کے ساتھ لکھا، کھجور کے ساتھ جب میں نے یہ لکھا تو بھی آپ کو کنفیوژن نہیں ہوا، پھر بھی آپ کو بات سمجھ آ رہی تھی کہ لکھنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے. لیکن جب میں یہ حرف ہٹا دیتا ہوں، جب میں یہ حرف ہٹا دیتا ہوں تو اب کنفیوژن ہو جاتی ہے نا. کوئی اس وقت کوئی ہمارے ساتھ جوائن ہو جائے، فرض کریں ہم اس وقت اس موڑ پر کھڑے ہیں، ابھی ہمارے ساتھ کوئی جوائن ہو جائے کلاس میں، تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، یار یہ استاد جی نے کیا لکھا ہے، اس کو پیچھے کی بات تو نہیں پتا نا. وہ کہے گا یار یہ کیا لکھا ہے، یہ عجیب سی بات ہے، یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی ہے، بیچ میں کھجور کہاں سے کھجور کا کیا کر رہا ہے. تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، حرف، حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف رابطہ جوڑتا ہے. ہم وہ حرف لکھ دیتے ہیں یہاں ساتھ، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کھجور کا رابطہ جوڑ دے گا اس جملے کے ساتھ. اب آپ کو یہ ایک جیسا جملہ لگے گا، بامعنی جملہ لگے گا، مفہوم والا جملہ لگے گا. صحیح ہے، امید ہے اتنی بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اچھا جی، جی سر. ان کی علامتیں ہوتی ہیں عربی میں، ان چیزوں کی علامتیں ہوتی ہیں. صحیح ہے، دیکھیں علامت کا کانسیپٹ ذہن میں رکھیں. کسی چیز کی علامت جو ہے وہ اس کو فائنل نہیں کر دیتی کہ اس میں یہ علامت پائی گئی اس لیے اس کا مطلب ہے ایسا ہوگا ہی ہوگا، 100% ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. علامتیں کئی مرتبہ فیل ہو جاتی ہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ علامتیں کئی مرتبہ فیل ہو جاتی ہیں. علامت پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلہ ہوتا ہے دلیل پر. میں آپ کو ایک جنرل سی مثال دیتا ہوں. کالے کالے بادل چھا گئے آسمان پر، آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے، بدلیاں آ گئی کالی کالی. کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟
بارش کی ہے. لیکن کیا بارش ہوتی ہے؟ لازمی ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے؟ نہیں. نہیں سر نہیں. ہمیشہ نہیں ہوتا ایسا. علامت آئی، لیکن علامت کے بعد جس چیز کی وہ علامت تھی وہ کام نہیں ہوا. صحیح ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے. اور کوئی مثال بنا لیں. بزرگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ جی اگر جو ہے وہ رجب اور شعبان کے مہینے 30 کے ہو جائیں تو رمضان کا مہینہ 29 کا ہوتا ہے. اس طرح کا کوئی میرے خیال میں فکرہ مشہور ہے. تو یہ علامت ہوتی ہے. وہ اپنی جگہ کسی حد تک صحیح ہوتے ہیں کہ علامت ہے کہ جی 2 30 کے ہو گئے تو یہ 29 کا ہوگا. لیکن کئی مرتبہ اس کے برخلاف بھی ہوگا. تو علامت کسی چیز کو فائنل نہیں کرتی، لیکن علامت کے ذریعے ہمیں ایک انڈیکیشن مل جاتی ہے، ہمیں ایک نشاندہی مل جاتی ہے، ہم اس طرف غور کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، وہ نبض چیک کرتے ہیں، آنکھیں چیک کرتے ہیں، دھڑکن چیک کرتے ہیں. وہ علامتیں ہوتی ہیں کہ دھڑکن اس طرح کی ہوگی، آنکھوں میں اس طرح کی ہلکے ہوں گے، یا نبض اس طرح کی حرکت کر رہی ہوگی، تو یہ علامت ہوگی اس بیماری کی. رپورٹیں کرواتے ہیں، وہ علامتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس بیماری کی علامت ہوگی. بریک ہو جاتی ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہو رہا ہوگا. کیا واقعی میری آواز بریک ہو رہی ہے؟ جن جن کے پاس بریک ہو رہی ہے وہ ذرا مجھے بتا. نہیں سر نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی نہیں نا. اگر ہو رہی ہوتی تو آنا شروع ہو جاتے کمنٹس. آپ کا ایک آیا ہے کمنٹ نا، تو آپ کو اپنے کنیکشن پہ تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی. میرا دن رات یہی کام ہے. میں صبح بھی دور حدیث کی کلاسیں اسی کنیکشن پہ پڑھا رہا ہوتا ہوں اور اسی جگہ پہ پڑھا رہا ہوتا ہوں. جگہ بھی میری یہی ہے، کنیکشن بھی وہی ہے. ہاں لیپ ٹاپ چینج ہو گیا ہے، اس جگہ لیپ ٹاپ دوسرا رکھا ہوا ہوتا ہے، اس وقت دوسرا رکھا ہوا ہے. تو میرا دن رات تقریباً یہی سلسلہ ہے. اور کنیکشن ماشاء اللہ بہت اچھا رکھا ہوا ہے. بہرحال، تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا، علامتیں ہوتی ہیں. جیسے ہم موٹر میکینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ چیک کرتا ہے چلا کے کہ دھواں آ رہا ہے، اسمیل آ رہی ہے، آواز کیسی آ رہی ہے. یہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے علامتیں ہوتی ہیں. اس سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا پرزا چیک کرنا ہے، کون سے حصے کی طرف جانا ہے اس چیز کی. لیکن جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس نے سوچا ہے سیم وہی معاملہ ہوگا. بعض اوقات جو ہے وہ نہیں نکلتا، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ ایک طرف سے کھولتا ہے گاڑی کو، پھر اس کو سمجھ آتا ہے نہیں یہاں نہیں، مجھے دوسری طرف سے کھول کے دیکھنا. تو یہ علامتیں ہوتی ہیں. اسم کی علامتیں کیا رکھی گئی ہیں؟ تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. صحیح ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین جس پر ہوگی وہ اسم ہوگا عربی کے اندر. جیسے زیدون ہے، اس پر تنوین آتی ہے. فرسن، اس پر تنوین آتی ہے. تو یہ تنوین ہونا جو ہے وہ اسم ہونے کی علامت ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اسم ہی ہوگا، علامت ہے. اس کو دیکھ کے آپ اس طرف جا سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اسم ہو، اور تقریباً وہ اسم ہی ہوگا. شاذ و نادر ہوگا کہ وہ تنوین ہو لیکن اسم نہ ہو. اسی طرح اس کے اوپر الف لام آتا ہے. جیسے ابھی ہم نے لکھا تھا فراسن، تو جب الف لام لگائیں گے تو تنوین ہٹ جائے گی. یہ والا الف لام ہوتا ہے. اسی طرح الرجل،
تو دوسری علامت کیا بنی؟ الف لام کا ہونا. صحیح ہے جی. یہ تو دیکھیں پھر کیا ہوگا. یہ تو جب ہوگا نا اسی وقت پتہ چلے گا. مطلب جب کوئی کیس سامنے آتا ہے تو کیس کے مطابق اس وقت فیصلہ کیا جاتا ہے. جنرلی جو ہے وہ اصول سر یہ چلتے ہیں. نارملی اسم اصول معرفہ ہی ہوتے ہیں ہوتا ہے کہ نا. اس موقع پہ یہ ہوگا، اس موقع پر یہ ہوگا. لیکن کبھی کوئی خاص پرابلم آ جاتی ہے، کوئی خاص کیس آ جاتا ہے، تو پھر اس کے مطابق وہاں پر بات کی جاتی ہے کہ جی صحیح ہے اصول یہ ہے، لیکن یہاں پہ وہ اصول نافذ نہیں ہو رہا، یہاں پہ جو ہے ہم اس کا فیصلہ یوں کریں گے. وہ جب کبھی ایسی ضرورت پڑے تو پھر وہیں پر پتہ چلے گا. ابھی نہیں بتا سکتے کہ جہاں پہ تنوین ہو اور وہ اسم نہ ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے. صحیح ہے. تنوین ترنم بھی ہوتی ہے. اب یہ پتہ نہیں کس کو سمجھ آئی ہوگی، میں اس طرف نہیں جا رہا. یہ بہت مطلب آپ کے میرے خیال میں 4-5 لیول سے بھی آگے کی بات چلی جائے گی. چلے، الف لام ہوتا ہے. صحیح ہے. اور کیا ہوتی ہے اسم کی علامت؟ اسم کی علامت ہوتی ہے مسند الیہ ہونا. صحیح ہے. مسند الیہ. مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. جب بھی آپ کوئی گفتگو کریں گے تو کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے نا. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا تھا، میں سیب کھا رہا ہوں. میں کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ امتحان چلتا میں رہے گا آپ لوگوں کا. اپنے بارے میں بات کر رہا تھا. صحیح ہے. اپنے بارے میں بات کر رہا تھا میں، تو مسند الیہ میں تھا. صحیح ہے. تو مسند الیہ جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. زید کھڑا ہے، زید سو رہا ہے، زید کھا رہا ہے، زید نے عمر کو مارا، زید مدینے چلا گیا. تو زید مسند الیہ، کیونکہ ساری بات جو ہے وہ زید کے بارے میں ہو رہی ہے. تو مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. کمرہ بہت اچھا ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کمرے کے بارے میں. پنکھا اچھا چل رہا ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پنکھے کے بارے میں. تو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے. اور مسند الیہ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. ابھی میں نے جتنی چیزیں بولی، کمرہ، پنکھا، زید، میں، سارے اسم ہیں. اوکے. میٹنگ کا ٹائم پورا ہونے والا ہے. صحیح ہے جی. مسند الیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے. اسی طرح جو ہے اسم کی اور بھی کئی علامتیں ہیں، جیسے گولتا آنا، آخر میں گولتا آ جاتی ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں طلحتو، تو یہ اسم ہے. تمراتن، یہ اسم ہے. صحیح ہے جی. حرف ندا جس پر داخل ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے. حرف ندا یا رسول اللہ، یا، یہ حرف ندا ہے. یا